قرار دیا گیا ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام کو کریم ابن کریم قرار دیا گیا ہے، یعنی یہ خود بھی کریم ہے اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، معزز ہستیوں میں سے ایک۔ اور یہ قصہ عمدہ بہترین اللہ نے بیان کیا تو اس کا مقصد یہ ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ عقل پاؤ اور کچھ اس کے ذریعے سے سیکھو۔ اس سورہ کے شروع میں یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک خواب کا تذکرہ کیا اور پھر اس خواب کی تعبیر آگے جا کر پوری بھی ہوئی اور اس کا تذکرہ آئے گا انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں میں چھوٹے تھے، اس اعتبار سے ان کے والد ان کا بڑا خیال رکھتے اور یہ چیز ان کے بھائیوں کو بھاتی نہیں تھی۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارا باپ جو ہے وہ ہمیں نظر انداز کرتا ہے اور یوسف کو زیادہ محبت دیتا ہے، زیادہ توجہ دیتا ہے۔ اور یہ بات بڑی کامن ہے، جو بچہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے والدین اس کو اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں اور اتنی زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے بد نصیب اپنے والدین کے بارے میں یہ بدگمانی پیدا کر لیتے ہیں کہ ہمارا باپ یا ہماری ماں ہمیں توجہ نہیں دیتی، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ ماں باپ کے لیے اولاد برابر ہوتی ہے، لیکن ماں باپ یہ جانتے ہیں کہ کس کو توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، کس کو کم، کون اس عمر سے باہر نکل چکا ہے اور کون ابھی تک اس عمر میں موجود ہے۔ یہ بدگمانی حسد کا مرض بن گئی اور یہ حسد بڑی پرانی بیماری چلی آ رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے حابیل اور قابیل، انہوں نے جو آپس میں جھگڑا کیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا، وہاں بھی یہی وجہ تھی کہ میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی، اس کی کیوں ہو گئی اور قتل کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے ایک اصول بتلایا تھا کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین سے قبول کرتا ہے۔ یہاں بھی وہ حسد کی آگ ان کے سینوں میں جلنا شروع ہوئی اور آپس میں انہوں نے صلاح مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیں یا کسی ایسی جگہ پر پھینک دیں کہ ہمارا باپ اس سے جو نظر ہے وہ بچا کر ہمیں اپنی توجہ کا مرکز بنا لے۔ اور پھر وہ بات بھی انہوں نے کی کہ بعد میں ہم اچھے لوگ بن جائیں گے، یعنی یہ کام کر لیتے ہیں بعد میں پھر ہم نیک صالح پرہیزگار بن جائیں گے، جیسے آج بہت سے لوگ کہ ایک بار یہ برا کام کر لیتے ہیں بعد میں توبہ تائب ہو جائیں گے۔ حالانکہ یہ بات اللہ کو بڑی ناپسند ہے۔ جب یہ صلاح مشورہ ہو رہا تھا، یوسف علیہ السلام کا ایک بھائی بنیامین، انہوں نے کہا کہ اگر تم یہ کر ہی رہے ہو اور یہ کام کر کے رہو گے تو پھر ان کو قتل مت کرو، کسی کنویں وغیرہ میں پھینک دو۔ اب انہوں نے اپنے والد ماجد کو منانے کی کوشش کی، کیونکہ چھوٹے بچوں کو عام طور پہ گھر سے باہر نہیں نکالا جاتا، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجیے، ہم کھیل کود کریں گے باہر میدانوں میں، تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ باپ نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ تم اپنے کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف علیہ السلام کو کوئی بھیڑیا نہ کھا دے۔ انہوں نے کہا ہم اتنے جوان ہیں، جماعت ہے پوری، طاقتور ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مجبوراً انہوں نے یوسف کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور چونکہ وہ تو پہلے سے پلاننگ کر چکے تھے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے،
انہوں نے ایک جعلی خون لیا، یوسف علیہ السلام کی قمیض پر لگایا اور یوسف علیہ السلام کو ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے آئے واپس، ہائے ہمارے بھائی کو، یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ اور جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کنڈیشن کو تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ان کی ایک سازش ہے کہ بھیڑیا اتنا سیانہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جسم کو تو نوچ لے، اس کو تو کھا لے، لیکن قمیض جو ہے وہ بالکل صحیح سلامت اس نے چھیڑا بھی نہیں ہے، یا اس نے کہا ہو کہ بھئی قمیض اتارو تمہیں میں نے کھانا ہے۔ یہی وہ بات تھی جو یعقوب علیہ السلام کو بڑا رلاتی تھی، اور ان کے غم میں آپ اتنے روئے کہ آپ کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہی۔ اور باپ کا یہ غم جو اولاد والا ہوتا ہے، اولاد عام طور پہ سمجھتی نہیں ہے، باپ ہو یا ماں ہو، بڑا بھائی ہو، یہ غم وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ لوگ تو بڑے آرام سے بیٹے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا آج تک یہ ہی کیا ہے، ہمارے بارے میں سوچا ہی کیا ہے۔ بات کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن اس مقام پر ٹھہر کر سوچئے کہ ان کا غم کتنا غم ہوگا، باپ کا غم کتنا تھا کہ باپ بینائی کھو بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ گزرا، انہوں نے اپنے تائیں دیکھا کہ پانی کی ضرورت ہے، ممکن ہے یہ پانی والا کنواں ہو، ایک بندے کو بھیجا، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ جب اس نے کوشش کی تو اندر سے ان کو ایک بچہ نظر آیا، اس نے آوازیں لگائی، خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ دیکھو بچہ نکل آیا۔ وہاں سے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور بچے کی حیت و کیفیت دیکھ کر انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کو چھپایا جائے اور کہیں بیچ دیا جائے، کوئی درہم و دینار ہم کما لیں۔ اور ایسا ہی انہوں نے کیا، بڑے سستے دام میں یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا، اور یوسف علیہ السلام اس طرح عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا کہ ممکن ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، اور ممکن ہے ہمیں کل کو یہ بڑا فائدہ دے، تو اس کی اچھی طریقے سے خاطر مدارت کرنی ہے۔ پھر ایک دن آیا کہ یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اور خوب جوان ہوئے، بڑے خوبصورت، حلم، ہر اعتبار سے یوسف علیہ السلام سیرت اور صورت ہر اعتبار سے خوبصورت۔ اور وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے دل میں میل پا لی، اور ایک دن سارے دروازے بند کر دیے اور کہا حیت لک۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں تو یہ کام نہیں کروں گا۔ جو مالک جس نے میری پرورش کی، میرا اتنا دھیان خیال رکھا، اور میں اگر یہ ظلم کر بیٹھا میں تو کبھی فلاح نہیں پاؤں گا، نہیں میں یہ کام نہیں کرتا، اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ یہ نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ آج کے نوجوان برائی کی جگہ سے برائی کو تلاش کرتے ہیں، وہ اسباب تلاش کرتے ہیں جو برائی تک ان کو لے کر جاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے یوسف علیہ السلام کو کوئی نہیں دیکھ رہا، دروازے بند ہیں، اللہ کی ذات یوسف علیہ السلام، یہ دونوں یعنی یوسف علیہ السلام اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک ان کو بچا لیتے ہیں، اور وہ وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں، اور وہ عزیز مصر کی بیوی پیچھے جب پکڑنے لگتی ہے تو یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ جاتی ہے۔ اب یہ کنڈیشن تھی کہ دونوں دروازے کے پاس پہنچ گئے، ادھر عزیز مصر نے دروازہ کھولا تو سامنے یوسف علیہ السلام کو اور اپنی بیوی کو پایا۔ اب بیوی نے پلٹا کھایا، اپنے مکر کو سامنے لے آئی، کہتی ہے ہائے یہ دیکھو جس کے بارے میں تم کتنی باتیں کرتے تھے، آج تمہاری بیوی پر اس نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اور ایسا
گمایا کہ خاوند جو تھا وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمان ہو گیا. لیکن فیصلہ کیسے ہوا کہ اسی کے گھر میں سے ایک نے کہا کہ بھائی بات ایسی ہے، اگر یوسف علیہ السلام کی قمیص ان کے اگلے حصے کی جانب سے پھٹی ہے تو خطا کار جھوٹا یوسف ہے، لیکن اگر ان کی قمیص پچھلی جانب سے یعنی پکڑتے ہوئے ان کی قمیض پھٹی ہے تو پھر جھوٹی یہ خاتون ہے جس کا نام زلیخا معروف ہے، لیکن صحیح سند کے ساتھ کوئی نام ثابت نہیں ہے. یہ یعنی اسرائیلی روایات میں یہ نام آتا ہے، اور ہماری جو زبان ہے اس میں ہم اس کو زلیخا پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں. تو معاملہ ایسا ہی تھا، یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی تھی. یوسف علیہ السلام اس معاملے سے بچ گئے، لیکن یہ معاملہ اتنی آسانی کے ساتھ ٹلنے والا نہیں تھا. وہ خاتون یوسف علیہ السلام کے پیچھے پڑی رہی. جب یوسف علیہ السلام کو مجبور کیا، اس کے باوجود یوسف علیہ السلام اس کی طرف رجحان نہیں کیا، مائل نہیں ہوئے، تو کہا میں تمہیں قید میں ڈال دوں گی. اور جب کئی عورتوں نے اس کو ملامت کی تو پھر یوسف علیہ السلام کو دکھایا اور ان کے ہاتھوں میں چھریاں پکڑا دی چیز کاٹنے کے لیے. تو وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے میں ایسی مگن ہوئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے. لیکن صرف خوبصورتی کا تذکرہ نہیں کیا، ساتھ ان کی پارسائی کا، پاکیزگی کا بھی تذکرہ کیا. انہوں نے کہا یہ تو مالک کریم، بڑا کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے. یعنی جو کسی قسم کی توجہ ان کی طرف کرتا ہی نہیں ہے، لیکن ان کے حسن، ان کی پاکیزگی، پارسائی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی. بالآخر یوسف علیہ السلام کو چال باز ساز کے ساتھ جیل میں بند کر دیا گیا، اور وہاں پر ایک لمبا عرصہ رہے. اور 2 قیدیوں کو خواب آئی. انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی، کیونکہ یوسف علیہ السلام قید میں بھی اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے لوگوں ایک اللہ بہتر ہے یا زیادہ، اور پھر ایک اللہ کی طرف آنے کی دعوت دیتے تھے توحید کی بڑی. تو انہوں نے کہا یہ بندہ تو صحیح لگتا ہے، چلو اس سے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. خواب کی تعبیر پوچھی، تعبیر بتا دی گئی. ایک کو کہا کہ تم اپنے مالک کو شراب پلاؤ گے، دوسرے کو کہا کہ اس کو سولی دے دیا جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ یہ بات جا کے اپنے کسی بڑے کو باہر بتلانا جو اقتدار والا ہو، لیکن وہ بھول گیا. پھر بادشاہ کو، عزیز مصر کو خواب آئی، اور اس نے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کون بتلائے گا. تب جا کر اس قیدی کو یاد آیا کہ قید خانے میں ایک قیدی ہے جو تعبیریں کرتا ہے، تو کیوں نہ اس کو بلا لیا جائے. یوسف علیہ السلام تک وہ قیدی پہنچا اور سارا معاملہ بیان کیا. یوسف علیہ السلام نے نہ صرف خواب کی تعبیر بتلائی بلکہ اس کے حل کے لیے بھی تدابیر بتلائیں. تعبیر بھی بتلائی، تدابیر بھی بتلائیں. تو یوں یوسف علیہ السلام قید سے نکلے اور اقتدار کا حصہ بن گئے، وزیر خوراک. اور پھر علاقے میں قحط پڑتا ہے، لوگ غلہ وغیرہ لینے کے لیے آتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے بھائی بھی آئے، اور اس میں ان کا بھائی بنیامین نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے کتنا زیادہ ماپ تول کے تمہیں غلہ دیا ہے، اگر تم اپنے جو پیچھے رہنے والے بھائی کو بھی لے آؤ گے تو میں اور تمہیں زیادہ دوں گا. اور وہ ہرس میں آگے، لالچ میں آگے، واپس گئے، اپنے ابا کو منایا. یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں پہلے تم ایک بھائی کو لے گئے اور میں آج تک اس کے غم کی وجہ سے پریشان ہوں، اب تم دوسرے کو بھی لے جا رہے ہو. انہوں نے کہا اب ہمارا یقین کیجئے. لیکن معاملہ پھر الٹ ہو گیا کہ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے بھائی بنیامین، تو یوسف علیہ السلام نے ایک حربے کے ذریعے سے ان کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ جب تک تم سارے گھر والوں کو لے کر نہیں آتے تب تک تمہارا بھائی یہ نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کے اوپر چوری کا الزام لگ چکا ہے. اور پھر وہ سارے آئے، یعقوب علیہ السلام
کو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص بھجوائی، اور جو قمیص اس طرف چلی جا رہی تھی، یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی خوشی اور یہ خوشبو مل رہی تھی کہ میرا بیٹا حیات ہے اور مجھے ملنے والا ہے، اور کہا یہ قمیص لے جاؤ اور والد کی آنکھوں پہ لگا دو، اللہ بینائی عطا کر دے گا۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے بینائی عطا کر دی۔ یعقوب علیہ السلام پھر اپنے بیٹے کو ملتے ہیں، اور پھر یہاں پر وہ تعبیر پوری ہوتی ہے جو شروع میں یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ 11 ستارے جو ہیں وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور سورج اور چاند بھی، تو وہ سارے جو بھائی تھے وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے گر گئے۔ اس سے بعض علماء نے یہ مراد لی ہے کہ پہلے جو سجدہ تعظیمی تھا وہ جائز تھا، امت محمدیہ میں حرام ہو گیا، پہلے جائز تھا۔ بعض نے کہا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے لیے مطیع ہو گئے، جیسے پہلے بغاوت پر اترے ہوئے تھے، اب وہ یوسف علیہ السلام کے لیے نرم پڑ گئے، جھک گئے۔ بہرحال اس کی یعنی مفسرین نے کئی تعبیریں کی ہیں، اور ہر تعبیر کا اعتبار کیا جا سکتا ہے، اور بہترین بات یہی ہے کہ پہلے سجدہ تعظیمی پہلی قوموں میں جائز تھا، امت محمدیہ میں حرام کر دیا گیا۔ اب کوئی یعنی سجدہ غیر اللہ کو تو ویسے ہی حرام اور وہ شرک ہے، اور کوئی اگر سجدہ تعظیمی بھی کرتا ہے تو وہ بھی حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے، اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد سورہ رعد میں، سورہ ابراہیم میں اللہ کی توحید کا تذکرہ اور بڑے طریقے کے ساتھ بتلایا، شرک کا رد کیا، مثالیں دے دے کر اللہ کی نشانیوں کو گنوا کر لوگوں کو ترغیب دی کہ اپنے رب کی طرف آؤ۔ اور پھر آخر میں بڑی مختصر سی بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ والد، اس کا مطالعہ کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے، اور پھر پتہ چلے کہ ایک والد کا کردار کیا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے، جب اولاد نہیں ہے، دعا کر رہے اللہ نیک صالح اولاد دے دے، نیک صالح اولاد دے دے، اور اللہ نے بڑھاپے میں جب اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام عطا کر دیے تو الحمدللہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف جس نے بڑھاپے میں اس عمر میں مجھے بیٹے عطا کر دیے۔ اور پھر کتنے فکر مند ہیں اپنے بچوں کے لیے بھی۔ آج کوئی باپ نماز پڑھتا ہے، کوئی فکر نہیں بچہ پڑھے یا نہ پڑھے، باپ توحید کے راستے پر چلتا ہے، سنت کے راستے پر چلتا ہے، کوئی فکر نہیں کہ اولاد ہماری اس راستے کو اختیار کرے یا نہ کرے۔ وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ مجھے اور میری اولاد کو اس چیز سے بچا، یعنی دور کر کے رکھ کے ہم بتوں کی پوجا کریں، غیر اللہ کی پوجا کریں۔ اور پھر پیچھے بھی آپ سن چکے ہیں کس طرح وہ مسجد کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، مسجد کی تعمیر، مسجد کی آبادی، اور اللہ کے حضور دعائیں کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ اور بڑی معروف دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ خود بھی اللہ کے حضور دعا کریں، اللہ مجھے نمازی بنا، میری اولاد کو نمازی بنا، اور پھر کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے والدین کو معاف کر دے، اور اللہ مومنین کو معاف کر دے، بخش دے اللہ۔ تو ہماری اگر دعاؤں کا یہ حصہ ہماری اولاد، ہمارے والدین ہو جائیں تو میرے بھائیوں یہ ایک بہت اچھی بات ہوگی، اور پیغمبروں کی سنت پر عمل ہوگا، اور ہمارا جو اپنی اولاد کے ساتھ ایک خونی رشتہ تو ہے ہی ہے، جو دینی رشتہ ہے اس کا بھی ثبوت ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ دین کے اعتبار سے کتنے مخلص ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ باپ کی دعا کو اولاد کے حق میں رد نہیں کرتا، تو باپ جو ہے اس کو چاہیے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اللہ انشاءاللہ وہ دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔